ایک بار درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے اندر آپ کا حجرہ مبارک بنا ہوا تھا، آپ اس میں تشریف فرما تھے، اندر بیٹھے تھے مطلب، اور آپ کے صحابہ جس طرح سے آج آپ اور ہم بیٹھے ہیں، صحابہ باہر صحن میں بیٹھے ہوئے تذکرہ کر رہے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے، حجرے سے باہر آئے اور دیکھا کہ ایک مجمع، ایک جماعت، ایک جگہ پر لوگ اکٹھا ہوئے بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر سے تشریف لائے، صحابہ سے پوچھا، ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اے میرے پیارو، تم لوگ یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ تمام صحابہ یک زبان کہتے ہیں، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ ہم رب کے شکرانے ادا کر رہے ہیں۔ اے میرے صحابہ، کس چیز کے لیے شکرانہ ادا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اندھیرے میں پڑے تھے، ہم جہالت کے ایسے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ہم دین کو جاننا تو بہت دور بات ہے، دین سے کوسوں دور پڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو اتنا کم سمجھتے تھے کہ اپنے سے بڑھ کر کسی کو سمجھتے نہ تھے۔ آپ نے دنیا میں آ کر رب نے آپ کو ہم پر نازل فرمایا، آپ دنیا میں مبعوث ہوئے، آپ آئے، آپ نے ہمیں اس دلدل سے باہر نکالا، آپ نے ہمیں کلمہ پڑھایا، آپ نے دین مستقیم پر ہمیں لا کر گامزن فرما دیا۔ رب نے ہم پر آپ کو جو عطا فرمایا ہے، ہم آپ جیسی بے انمول، بے قیمت، بے بہا، بے انتہا جو آپ نے آپ کی شکل میں رب نے ہمیں رحمت عطا فرمائی ہے، اس رحمت کے لیے ہم رب کا شکر ادا فرما رہے ہیں۔ اے مولا، تو نے اپنا محبوب ہمیں بھیج کر ہمیں اس دلدل سے، ہمیں اس بے حرمتی سے، اس بے باکی سے، اس بے علمی سے ہمیں تو نے باہر نکال لیا، اس لیے ہم رب کے شکرانے ادا کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم اس بات پر قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تم یقیناً یہی بات کر رہے تھے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم واقعی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جو بات ہم نے ابھی کہی ہے، اسی بات کو ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے قسم اس لیے لی ہے کہ رب نے مجھے ابھی خبر دی ہے۔ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آنے کے بعد کہا کہ رب آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور رب ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے کچھ امتی، میرے بندے مسجد کے صحن میں بیٹھ کر میرے شکرانے ادا کر رہے ہیں، جاؤ ان پر میرا سلام بھیجو اور جا کر ان پر میرا سلام نازل فرماؤ۔ برادران اسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میرا ذکر کر رہے تھے، میری بڑھائی اور میری تعریف توصیف کر رہے تھے، رب اپنے فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں نے جو ان کو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، اس پر میرے کس طرح سے شکرانے ادا کر رہے ہیں۔ میں نے اسی لیے تم سے قسم لی کہ یقیناً میں جانتا ہوں کہ تم سچے ہو، اور جب رب نے تم پر سلام بھیجا ہے تو میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم میرے آنے پر اتنی خوشی منا رہے ہو کہ رب کے شکرانے ادا کر رہے ہو، تو کل میدان محشر میں تم سب کا ہاتھ پکڑ کے میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔ یہ کام چھوٹا کام نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے گھروں پر رب کے نبی کا ذکر کراتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، رب ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ صرف میلاد شریف کراتے رہو، نماز نہ پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرو، روزے نہ رکھو، جہالت والی باتیں کرتے رہو، لغو باتیں کرتے رہو، اسلام کو چھوڑ ڈالو، یہ باتیں نہیں۔ ساتھ کے ساتھ میں نماز بھی ضروری ہے، قرآن بھی ضروری ہے، درود و سلام پڑھنا بھی ضروری ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا بھی ضروری ہے۔ برادران اسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
की महफिल जब कोई सजाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म फरमाता है अपने फरिश्तों को, ऐ फरिश्तों तुम गवाह रहो कि ये बंदा इसने अपने दिल में इत्मीनान किया है कि आने वाले फला दिन मैं अपने घर में नबी का जिक्र कराऊंगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदाइश की महफिल को सजाऊंगा। तो जाओ, जब तक इसके घर वो वक्त आने वाला है, इसके घर में आना जाना शुरू कर दो। बरादरान इस्लाम, रब की रहमत के फरिश्ते उसके घर में आना जाना शुरू कर देते हैं, और जिसके घर में रब की रहमत के फरिश्ते आना जाना शुरू कर दें तो उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। बरादरान इस्लाम, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने नबी का जिक्र खैर अपने घरों में कराते रहें,